لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگ، ایک حدیث میں آتا ہے ابھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا نہیں کی تھی. مخلوق کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی. آپ اندازہ لگائیں کیسی تلاوت ہوئی ہوگی. اللہ نے تلاوت کی. حدیث میں آتا ہے ایسی آواز ہوگی ہر طرف سے، کوئی جہت نہیں. میں جو بولتا ہوں آپ کے سامنے بولتا ہوں تو میری آواز سامنے جاتی ہے، وہ ہر طرف سے آواز محسوس ہو اللہ تعالیٰ کی. ایسی آواز ہوگی انسان نے کبھی زندگی میں سنی نہیں ہوئی، ہمارے تصور میں نہیں آ سکتی. ہم لاکھ غور کریں گے وہ کیسی آواز ہے. ہمارے وہم و گمان میں بھی وہ آواز کا نقشہ نہیں آ سکتا. حدیث میں سارے جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے اللہ تعالی میدان مسجد میں مجلس لگی، سب کو بلائے گا، سارے انسان جمع ہوں گے. سب سے پہلی جو صف ہوگی انبیاء کی، پھر جو انبیاء سے زیادہ مشابہ ہوگا ان کی زندگی سنتوں کا پابند وہ ہوں گے. اس طرح صفحے لگی تو خوش نصیب ہے جو ابھی سب میں جس کو جگہ ملے. دنیا کی زندگی معمولی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. 60-70 سال قدر ہے. کل قیامت کے دن اس قدر دانی کا اثر ظاہر ہو، اس وقت آدمی خوش ہو. تھوڑا مجاہدہ کر لیا تو اچھا ہو، نفس کے خلاف کر لیا تو اچھا ہو، گناہوں سے میں بچا، عبادت میں نے کی، میں نے تہجد پڑھی، نمازوں کی پابندی کی، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کا حکم مانا، سنتوں کو زندہ کیا. اچھا کل احساس ہوگا، آج نہیں. دنیا تو دارالعمل ہے، اس کی جزا مرنے کے بعد. امتحان ہے یہاں پر، اس کا انعام بعد میں ملے گا. جو کامیاب ہوگا اس کا انعام عجیب ہے، ناکام ہوگا اس کی سزا ہوگی. تو میدان مسجد میں سب کو جمع فرمائیں گے.
باقاعدہ اسٹیج جیسا لگا ہو، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس مجلس میں ہوں، کیا رونق ہوگی، اور اللہ بھی ہوگا۔ اب وہ کیسے ہوگا ہم نہیں سمجھ سکتے، اس وقت پتہ چلے گا، اس وقت دیدار ہوگا اللہ، سب کو دیدار کرا گا۔ تو مجلس کی افتتاح کس سے ہوگی؟ کلام مجید کی تلاوت سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے، داؤد آؤ قرآن کی تلاوت کرو، ہم سنیں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بس اسی لیے یہ سب محنت ہو رہی ہے۔ نماز پڑھی الحمدللہ، اس سے پہلے سنت پڑھی الحمدللہ۔ میں نے کہا تھا رمضان مبارک میں پابندی کرنا، سنتوں کی، نوافل کی مت چھوڑو۔ نفل فرض کے برابر ہے، فرض سمجھو نفل کو۔ اثر سے پہلے سنت غیر مؤکدہ ہے، لیکن نفل سے بہت اونچا مرتبہ ہے اس کا، پابندی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، ہم کوئی بزرگ آتے ہیں ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ ذرا دعا فرما دو۔ اب آپ ہی بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا فرماوے، کتنا خوش قسمت ہے، دعا قبول ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں رحیم اللہ امرأن من صلی قبل العصر 4، اللہ رحم فرما اس انسان پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت۔ اور یوں فرمایا جو پابندی کر لیتا ہے عصر سے پہلے 4 رکعت سنت کی، وہ مرحوم ہے، وہ مغفور ہے، اس کی مغفرت ہو گئی، وہ قابل رحم ہے۔ اللہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، اور بغیر رحمت کے کوئی جنت میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے میں بھی بغیر رحمت کے جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، اللہ کی رحمت ہوگی تو میں جنت میں داخل ہوں۔ کتنا آسان مسئلہ ہے، عصر سے پہلے 4 رکعت کی پابندی کرنا۔ میں صحیح کہتا ہوں، یہ ایک موقع، چانس ہے زندگی کا، موقع بار بار نہیں ملتا، ایک مرتبہ ملتا ہے، تک جس کو گجراتی سے بولتے ہیں۔ اتنی بڑی تک ہے یہ، اتنا بڑا چانس ہے یہ، اتنا بڑا موقع ہے کہ ایسا چانس نہیں ملتا دوسرا۔ قدر عشاء کے بارے میں آتا ہے، عشاء سے پہلے 4 سنت غیر مؤکدہ ہے، کبھی چھوٹے کوئی عرض کی بات نہیں، لیکن ہم تو کبھی پڑھتے ہیں اکثر چھوڑتے ہیں الٹا۔ حدیث میں آتا ہے جو عصر سے پہلے 4 رکعت کی عشاء سے پہلے 4 رکعت کی پابندی کرتا ہے، شب قدر میں عبادت کے برابر ہے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت کی پابندی کرتا ہے، تہجد کے برابر ہے۔ کیسی فضیلت ہے، 2 رکعت نفل۔ کل قیامت کے دن اس کا پتہ چلے گا کہ نفل کا کیا فائدہ ہے۔ لمبا واقعہ ہے، آخری میں نتیجہ بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا تھا جن کو بہت نفع ہوا تھا تجارت میں، 400 اوقیہ چاندی یعنی 30 کلو چاندی کا نفع ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو نماز کے بعد 2 نفل پڑھ لے اس سے بھی زیادہ اس کو فائدہ ملتا ہے، 30 کلو چاندی سے بھی زیادہ، یعنی 3 کلو سونا، 2.5 کروڑ سے بھی زیادہ فائدہ ہے اس میں 2 رکعت۔ اور رمضان مبارک میں 2 نفل فرض کیا، 2 رکعت نفل یوں سمجھو کہ 70 نفلوں کے برابر ہے۔ قدر
اور تہجد کتنا اچھا موقع ہے. ہم سحری میں اٹھتے ہیں تو تہجد پڑھ لو 2 رکعت 4 رکعت. اور ابھی بھی وتر کے بعد جو پڑھے گا 2 یا 4 رکعت وہ تہجد کے قائم مقام ہے. مسئلہ یاد رکھنا. عشاء کے بعد تہجد کا جائز وقت شروع ہو جاتا ہے. اس لیے صبح میں کسی سے نہیں اٹھا جاتا تو عشاء کے بعد پابندی کر لے 2-4 رکعت پڑھ جائے وتر کے بعد. ہاں وتر پڑھنی ہے تو وتر سے پہلے پڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر کو آخر میں رکھو. اسی لیے جس کو یقین ہے کہ میں صبح میں اٹھوں گا تو اس کو چاہیے کہ وتر صبح میں پڑھے. صبح صادق سے پہلے تہجد پڑھ لے پھر وتر پڑھے. مسئلہ لیکن ہمیں اطمینان نہیں. ہو سکتا ہے آنکھ لگ جائے بھول جائے اس لیے عشاء کے بعد پڑھ جائے تو بڑا اچھا موقع ہے. اس کا فائدہ مرنے کے بعد ہر جمعہ کو میدان مسجد لگے. حضرت داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے چلو قرآن کی تلاوت کرو. اتنی بہترین تلاوت ہوگی ہم جھوم اٹھیں گے بے ہوشی کی حالت میں. ہم نے کبھی ایسی آواز نہیں سنی ہوگی. حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز مشہور ہے لہن داؤدی. وہ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے پرندے بھی تھم جاتے تھے ٹھہر جاتے تھے ان کے اوپر سایہ کرتے تھے. جانور بھی کوئی آ جاتا تو وہ بھی وہاں ٹھہر جاتا تھا آپ کی تلاوت سننے کے. پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تلاوت کرتا پرندے بھی آپ کے ساتھ مصروف ہو جائے. اتنی بہترین تلاوت حضرت داؤد علیہ السلام. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمائیں گے قرآن کی تلاوت. پھر اللہ فرمائیں گے اے لوگو اے میرے بندو اس سے بھی بہتر تلاوت سننی. ہم کیا کہیں گے اس سے بھی بہتر ہو سکتی ہے. لیکن ہاں آپ کو میں سناؤں کہیں لیکن ہاں کیوں نہیں سناؤ. اعلان ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. روایت میں آتا ہے سورہ یاسین کی تلاوت. سورہ یاسین کو کیا سمجھتے ہیں صبح میں پڑھ لیا کرو انشاءاللہ پورے دن کا کام آسان ہو جائے گا. اور رات کو جو کرتا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے. تہجد میں تھوڑا جلدی اٹھا سحری ہم کام کے لیے 2 بجے سے اٹھ جاتے ہیں اگر ایسا وقت ہو تو بس اس بنا پر کہ مہینے کے بعد یا 1 ویک کے بعد کچھ پیسے ملیں گے. کچھ پوری دنیا مل جائے پھر بھی قلیل ہے. اور یہاں تو کچھ ملتے ہیں 100 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ 300. پوری دنیا سونے سے بن جائے اتنا اگر کسی کو ملے پھر بھی تھوڑا ہے. اور آخرت کا اگر بہت زیادہ ہے کوئی متاع الدنیا قلیل. تو سورہ یاسین تھوڑا جلدی اٹھے تہجد پڑھ لے. سورہ یاسین کی تلاوت اندر دیکھ کر کرے. یاد رکھیں حافظ ہو پھر بھی اندر دیکھ کر اس کا بہت فائدہ ہے. بزرگوں نے فرمایا سب سے بڑا فائدہ ہم نے محسوس کیا علم و عمل کی باتیں یاد آتی ہیں. ہم وقت میں بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے اس تہجد کی تلاوت کی برکت سے. جس نے اندر دیکھ کر تلاوت کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وقت پہ علم کی باتیں یاد دلاتا ہے اور عمل کو بھی وہ زندہ کرتا ہے. عام طور پر بزرگوں نے فرمایا علماء جو علمی باتیں بھول جاتے ہیں کتنا علم پڑھا کتنی کتابیں انہوں نے پڑھی جو بھول جاتے ہیں اس کی وجہ لکھتی ہے کہ قرآن تہجد کے وقت پڑھنے کا معمول نہیں ہے علماء کا. تو اسی طرح ہم عوام بھی انشاءاللہ ناظرہ قرآن پڑھیں گے دیکھ کر قرآن پڑھیں گے اس کا بہت فائدہ ہوگا. اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ اللہ کا قرب حاصل. ایسا قرب حاصل ہوگا کہ اس سے زیادہ قرب کسی عمل کے نہیں. واللہ میں کہتا ہوں
آپ سمجھو، میں 2 یا 3 دن سے اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کلام مجید کو معمولی مت سمجھو، یہ تو ایک نسخہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، اللہ سے تعلق کا، اللہ سے دوستی اور ولایت کا، اللہ سے نسبت کا، محبت کا، اور آخرت میں ثواب کے ذخیرے کا، اور دنیا میں سکون کا، دنیا میں برکتوں کا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، واللہ میں کہتا ہوں کتنی برکتیں ہیں کلام مجید کی تلاوت کی۔ تو سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتنا اللہ تعالیٰ دیکھو تو صحیح ہمیں ابھارتا ہے، رغبت دیتا ہے تاکہ خوب پڑھیں۔ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرو گے تو اللہ تعالیٰ 10 قرآن پڑھنے کا ثواب لکھ دے گا۔ 10 قرآن کب پڑھیں گے؟ پورے رمضان کے مہینے میں نہیں ہوتے 10 قرآن۔ 7 منٹ 10 منٹ سورہ یاسین پڑھا، 10 قرآن کا ثواب لکھ دے گا۔ اور صبح میں اپنے اولاد سے بھی کہو، گھر والوں سے بھی کہو، عورتوں سے بھی کہو کہ جب تک سورہ یاسین کی تلاوت نہ ہو، تھوڑا بہت قرآن کی تلاوت نہ ہو، اس کے بغیر کام شروع مت کرو، پھر بعد میں دیکھنا کام کیسا آسان آ جاتا ہے، برکت ہوگی۔ برکت یعنی میں نے سمجھایا تھا فائدہ ہوگا اس کا، وہ کام وبال کا سبب نہیں بنے گا، پریشانیوں کا، الجھنوں، اختلافات کا، جھگڑوں کے سبب نہیں بنے گا، شیطان اس کا اپنا حصہ نہیں لگاوے گا۔ برکت ہم جو چاہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ایسا فیصلہ فرماوے گا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی بے چینی نہ آئے، کوئی گھاٹا نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو، کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا رہے، یہ مطلب اس کا، یہ سب ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے، اتنی بہترین آواز ہوگی، جنت کی آواز، سب ایک ساتھ میں سن سکیں گے، لوگ جھوم اٹھیں گے، وجد میں آ جائیں گے، غشی کی حالت ہوگی، بے ہوشی کی حالت ہوگی۔ جب سورہ یاسین کی تلاوت پوری ہو جائے گی، اللہ فرمائے گا اس سے بھی بہتر تلاوت سننی، بندے کہیں گے ہم انشاءاللہ العزیز، اللہ بس اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے جنت نصیب فرمائے۔ واللہ میں کہتا ہوں رمضان مبارک بنا دے، اللہ نے ہمیں نماز کی توفیق دی، تراویح کی توفیق دی، بس اللہ اپنا فضل کا معاملہ فرمائے۔ جب اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمیں یہ توفیق دی تو ہمارا عمل تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ مانگے۔ ہاں، اللہ نے جب فضل کا معاملہ فرمایا، رحمت کا معاملہ فرمایا، ہمیں توفیق عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ آئندہ بھی فضل اور رحمت کا معاملہ فرما کر ہمیں جنت نصیب فرما دے۔ جب ہم جنت میں جائیں گے تب پتا چلے گا کہ وہ قرات کیسی ہے۔ اللہ فرمائیں گے اس سے بھی بہتر قرات سننی، بندے کہیں گے اس سے بہتر اب کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمائیں گے اب میں خود سنا کیسی ہوگی قرات آخر، تصور نہیں آ سکتا۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے کلام مجید کی فضیلت، عظمت، کسی کتاب کی نہیں ہے، نہ زبور کی، نہ تورات کی، نہ انجیل کی، نہ صحائف کی۔ یہ تو تمام کتابیں آسمانی جتنے بھی ہیں، صحف و صحائف، ان تمام کا خلاصہ کلام مجید کو پڑھ لیا تو وہ یہ ساری کتابوں کو ہم نے پڑھ لیا، ساری صحیفوں کو پڑھ لیا، 104 صحیفوں کو پڑھ لیا ہم نے، پھر بھی ہمیں توفیق نہ ہو۔ واللہ میں کہتا ہوں کس عمل کی نحوست ہے؟ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اللہ توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ صرف ایسا نہیں کہ رمضان مبارک میں پورا سال تلاوت ہونی چاہیے۔ برکتیں تو دیکھنا، کتنی بیماریوں سے بچ جاؤ گے، کتنی آفتوں سے بچ جاؤ گے، اللہ کی طرف سے کتنے پورے بعض مطلب فیصلے اترنے والے ہوتے ہیں، وہ رک جائیں گے، کتنی بیماریاں آنے والی ہوتی ہے، لیکن اس کی برکت سے اللہ بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے، بعد میں پچھتاتا ہے۔
یہ کیا ہوا؟ کاش تو پہلے سمجھ تو یہ نہ ہوتا۔ بہت سارے واقعات ہیں لیکن سب واقعات میں نہیں سنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کلام مجید کی تلاوت کون سی معلوم؟ سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ عروس القرآن، قرآن کی دلہن، دلہن کیسی بن سنور کے ہوتی ہے، کتنی حسین اور حسینہ جمیلہ ہوتی ہے۔ تو یہ سورت قرآن کی دلہن ہے۔ اس کی قرآن اللہ فرمائیں گے ایسی قرآن ہوگی اور اللہ کا دیدار ہوگا، آدمی بھی خوش اوسان خطا ہوتا بہن بھول جائے گا گویا یہ کیا ہو رہا ہے، کیسی آواز، کیسی تلاوت۔ اسی کو فرماتے ہیں حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ابھی تو مخلوق کو پیدا بھی نہیں فرمایا تھا، 1000 سال پہلے، اس وقت سال نہیں تھا، اس وقت ایام نہیں تھے، لیکن حساب بتایا آج کل کے سالوں کے اعتبار سے 1000 سال جتنے ہوتے ہیں اس اعتبار سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے سورہ یاسین کی اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی۔ جب تلاوت ہو گئی فرشتوں نے کہا مبارک ہے وہ امت کہ جس امت پر یہ قرآن نازل ہوا، مبارک ہے وہ زبانیں جس زبان سے اس کلام مجید کی تلاوت کی جاوے گی، مبارک ہے وہ سینے جس سینے میں اس کلام مجید کو اٹھاویں گے۔ 3 مبارک برکت کی دعا دی، فرشتوں نے دعا دی ہمارے، اس امت کی برکت دے۔ فرشتوں نے تب سے کہا ابھی تو کوئی امت نہیں آئی تھی دنیا میں، کم و بیش 1,24,000 امتیں ہیں، جتنے انبیاء اتنے امتیں، لیکن ان کے لیے مبارکبادی نہیں ہے، خوش نصیبی نہیں ہے، برکت کی دعا نہیں ہے، بلکہ کس کے لیے مبارکبادی ہے، کس کے لیے برکت کی دعا ہے؟ فرشتوں نے سب سے پہلے، ابھی تو امت کا وجود بھی نہیں ہوا تھا، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ انسان کیسا ہوگا، کہ اللہ کیسی صورت بنائے گا۔ آدم علیہ السلام کی جب صورت بنائی تھی تو فرشتوں سے کہا جاؤ دیکھاؤ کیسا ہے، تو دیکھنے گئے، کہا کہ اللہ اکبر یہ تو کیسا ہے، یا اللہ یہ تیری کیسی مخلوق ہے، کتنی عجیب و غریب، کتنی حسین و جمیل۔ اس وقت انہوں نے تو دیکھا، ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ امت کیسی ہوگی، اس وقت سے دعا دے دی انہوں نے، اور ہمارے لیے مبارک برکت کے اندر سب آ گیا، مبارک یعنی برکت والی۔ تو اس سے پتا چلا برکت کب آئے گی، جبکہ کلام مجید سے ہمارا تعلق ہوگا۔ فرشتوں کی دعا سے پتا چلا کہ مبارک ہے وہ امت کہ جس امت پر یہ کلام نازل ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اس امت کی تو دعا ہو چکی اور برکت ہے اس امت میں، کیسی برکت ہے دیکھو تو صحیح، اس امت میں کیسے علماء ہیں، کیسے محدثین پیدا ہوئے، کیسے مفسرین پیدا ہوئے، اور کیسے حفاظ پیدا ہوئے، اور کیسے کیسے اولیاء پیدا ہوئے، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے عبدانوں کو پیدا فرمایا اس امت میں، اور اس امت میں صحابہ کو پیدا فرمایا۔ کیسے صحابہ جو ہر نبی کی گویا صفت پر تھے، ایک ایک صحابی کسی نہ کسی نبی کا پرتو تھا۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی اٹھا کے دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی مثال۔ بعض صحابہ اتنے مالدار تھے، گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت میں کیا برکتیں رکھی ہے، ایسے ایسے اولیاء پیدا فرمائے کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہے، کسی نہ کسی نبی کا اثر ہے، ایسے اولیاء بھی پیدا فرمائے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں، علماء کا متفق فیصلہ ہے۔ ایک بات مجھے صرف کہنی ہے، دوسرے سب اولیاء کی بات مجھے نہیں کہنی، ایک ولی کی مجھے بات کرنا ہے۔
سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جب تھے، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا کل میں نے واقعہ سنایا تھا، ان کے شیخ، حالانکہ عالم بھی نہیں تھا، علم لدنی تھا، براہ راست اللہ کی طرف سے علم ان کو دیا گیا تھا، علم عطائی جس کو بولتے ہیں، علم لدنی، وہ بھی علم کسبی نہیں، محنت کر کے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کو علم کسبی بولتے ہیں، اور بغیر محنت کے اللہ براہ راست ان کو علوم سے مالا مال فرما رہے ہیں، ان کو بولتے ہیں علم وہبی، تو علم وہبی تھا یہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ۔ علماء فرماتے ہیں بڑے بڑے اس زمانے کے علماء، شاہ اسماعیل شہید جیسے مفتی، اس زمانے کے جو مفتیان تھے وہ یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ سید احمد شہید پر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو پڑا ہے، اثر ہے، ہر کوئی نہ کوئی ولی کسی نہ کسی نبی کا اثر، تو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اثر ہے، ایک ایک سنت کے پابند، اور عجیب و غریب اب کی برکتیں تھی، ایک مجلس میں ہزاروں لوگ قائم ہو جاتے تھے، ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوتے، آپ کو دیکھ کر تو یہ ہے برکت امت کی، یہ فرشتوں نے دعا دی مبارک، اور لیکن یہ برکت کس بنا پر؟ کلام مجید کی بنا پر، یہ یاد رکھنا جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں 3 دن سے، ساری برکت قرآن کی بنا پر، اسی لیے وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی دی، تبرک بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کرو، اصل برکت تو قرآن کی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا مبارک ہے وہ زبان جو زبان کلام مجید کی ناطق ہوگی، یعنی زبان سے کلام مجید کی تلاوت کرے گی، مبارک ہے۔ تو اگر ہمیں برکت والا بننا ہے، مبارک بننا ہے، اللہ کی رحمتیں حاصل کرنا ہے، اللہ کی طرف سے برکتوں کو، انوارات کو، سکون کو اگر ہمیں حاصل کرنا ہے، کلام مجید کی تلاوت کرو۔ فرمایا مبارک ہے وہ سینے جو اس کلام مجید کو اٹھائیں گے، یعنی حفاظ، ان کے لیے فرشتوں نے کب سے دعا لی تھی، کیسی برکت حاصل کی، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ میں صحیح کہتا ہوں کہ جن کا بچہ حافظ نہیں ہوگا نا وہ للچائے گا کل قیامت، حسرت، کاش کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتا، کیوں معلوم؟ حشر کا میدان ہے، سارے لوگ جمع ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، اور اللہ تعالیٰ حافظ کو بلائیں گے، اور پھر بعد میں ان کے والدین کو بلائیں گے، سب کے سامنے تاج پوشی ہوگی والدین کی، اس کا ادنا موتی ایسا ہوگا کہ سورج کی روشنی کو مان کر دے گا، ادنا موتی، تو اعلیٰ موتی کیسا ہوگا؟ تاج پوشی ہوگی، یہاں جس طرح دستار بندی ہوتی ہے نا، کوئی عالم بنتا ہے، حافظ بنتا ہے، تو اسی طرح وہاں تاج پوشی ہوگی، دستار بندی ہوگی، اللہ تاج پہنائیں گے، اب والدین جیسے بھی ہو، بس حدیث میں ہے، یا اللہ، اور کیا معلوم کیا اکرام ہوگا حافظ کا، اس کے خاندان کے 10 آدمی جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ حافظ قرآن سے فرمائیں گے ان کی سفارش کر، میں تیری سفارش قبول کروں۔ اب آپ ہی بتاؤ بچہ کس کی سفارش کرے گا؟ والدین کی تو ضرور کرے گا، اپنے بچوں کی تو ضرور کرے گا، اپنی بیوی کی تو ضرور کرے گا، اور خاص جو قریبی رشتے دار ہے بھائی بہن اس کی ضرور کرے گا۔ تو اس وقت جس کے گھر میں حافظ نہیں ہوگا خون کے آنسو، یا اللہ کاش کہ ایک بچے کو میں دین کے لیے وقف کر دیتا، قرآن کے لیے وقف کر دیتا، اللہ کے لیے وقف کر دیتا، تو یہ ہے مبارک سینے جنہوں نے اٹھایا کلام مجید کو۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس سینے میں قرآن وہ ویران ہے، کہ جس طرح گھر ویران ہوتا ہے
اور جب گھر ویران بن جاتا ہے تو شیطان بسیرا کرتا ہے، جنات بسیرا کرتا ہے، تو اس دل میں، اس سینے میں جب قرآن نہیں ہوتا ہے تو پھر بعد میں برے خیالات اور اسی طرح گناہ، معاصی، کینہ، بغض، عداوت، دشمنیاں، ظلم اور دنیا کی محبت اور اسی طرح شیطانی اثرات یہ سب بسیرا کرتے ہیں۔ پھر آدمی آپ ہی بتاؤ کیا ہوگا؟ ان گناہوں کا اثر کیا ہے معلوم؟ گرمی ہے، پریشانی ہے، بے چینی ہے، آدمی کو سکون نہیں ملتا۔ آج سب کچھ ہے ہمارے پاس، دولت کی ریلم چھیل ہے، ہر چیز کے اسباب ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم نے قرآن سے کوئی نسبت پیدا کیا۔ بعض لوگ تو بس 4 سورتیں یاد ہے، 5 سورتیں یاد ہے، بس اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں، ایسا نہیں کہ آگے بڑھے۔ ایک آیت کو اگر کوئی سیکھ لے، ایک آیت 100 رکعت سے، تو 100 رکعت کرنے میں کتنی دیر لگے؟ 5 گھنٹے لگیں گے نہیں؟ تو ایک آیت سیکھے گا 10 منٹ لگے گی، تو 10 منٹ میں ایک آیت سیکھے۔ ایسا تھوڑی کہ ہماری عمر ہو چکی بھائی 50-60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، اب ہمیں شرم آتی ہے۔ ارے شرم کیسی؟ انشاءاللہ کوئی عالم منع نہیں کرے گا، انکار نہیں کرے گا سکھانے سے۔ یہ اس لیے میں کہتا ہوں کل قیامت میں افسوس نہ ہو، حسرت نہ ہو۔ واقعیت ایک یوں سمجھو ہمدردی ہے مجھے کہ میں یوں چاہتا ہوں آپ جو محبت سے یہ باتیں سننے کے لیے جمع ہیں تو آپ محروم نہ رہیں۔ اصل آخرت کی نعمت ہے، دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس طرح کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا سے بھی مالا مال محروم نہیں رکھے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو دیتا ہے، منکرین خدا کو دیتا ہے، تو کیا اللہ کو ماننے والے کو نہیں دیگا؟ اللہ کی عبادت کرنے والے کو نہیں دے گا؟ اللہ سے محبت کرنے والے کو نہیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ محال ہے یہ چیز، کتابوں میں ہے یہ بات، بہت تفصیل ہے ہر بات۔ تو کلام مجید کی تلاوت اور قرآن کیسا ہے، میں نے 1-2 دن پہلے کہا تھا کہ میں سمجھاؤں گا۔ دیکھو ایک بات اور میں کہہ دوں، کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ ایک ایک حرف کلام مجید کا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عربی کے حوالے سے لکھا ہے، کوئی قاف کے برابر ہے۔ کاکیشیا میں نارتھ میں جو پہاڑ ہے دنیا میں سب سے بڑے پہاڑ ہے، اتنے بڑے بڑے حروف سمجھانے کے لیے فرمایا لوح محفوظ میں سب پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے اشکال ہو، وہ میں اشکال آپ کو میں دور کر دوں۔ پہلے میں ابھی نوجوان تھا، 15-16 سال، اس وقت سے اشکال ہوا تھا۔ کون سا اشکال مانتا میں مختصر کہ کلام مجید ابھی تو مخلوق کو پیدا بھی نہیں کہ اس کے 1000 سال پہلے اللہ نے کلام کیا تھا، اور کلام مجید اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت قدیم ہے، ازلی، حادث، یہ بھی میں نے سمجھا۔ تو بھی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا عجیب سوال مانو کہ کلام مجید پہلے سے ہے۔ مثال کے طور پر آج تراویح میں جو قرآن پڑھا گیا اس میں آخری جو 2 رکعت تھی، اس میں ایک واقعہ ہے، مدینہ میں پیش آیا، لمبا واقعہ ہے۔ ایک آدمی نے چوری کی، پتہ چل گیا آٹے کی بوری کی چوری کی۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ یہ مطلب اس کے ماتحت شان نزول ہے اس کا، بس یہ آیت کب نازل ہے؟ تو سوال کیا پیدا ہوتا ہے ہمارے، یہ واقعہ تو مدینہ میں پیش آیا تھا، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد یہ آیت کا مضمون ہے، اور آپ تو کب سے کہتے ہیں کہ قرآن تو کب سے نازل ہوا تھا اور واقعہ تو ابھی ہوا، تو کیا مناسبت ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی، نہیں سمجھا۔ ایک بات ابھی ہوا، آج ابھی عشاء کے بعد، اور کوئی 1000 سال پہلے کہتے کہ ایسا ہوا،
تو یہ کیسا؟ کلام مجید تو پہلے سے ہے اور واقعہ بھی ہوا، تو یہ واقعہ بھی تو گویا قدیم ہوا، حالانکہ قدیم نہیں ہے، حادث ہے، ابھی ہوا۔ یہ بہت زبردست اشکال تھا۔ میں نے استاد کو اس وقت سوال بھی کیا تھا کہ مولانا مجھے بات سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن الحمدللہ مجھے انشراح ہو گیا بعد میں۔ اس وقت تو بچہ تھا، استاد نے سمجھایا ہوگا مجھے یاد نہیں، لیکن انشراح کیا معلوم، اصل میں یہ کلام مجید جو ہے یہ بھی گویا لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، تقدیر ہے گویا۔ تقدیر کسے کیسے مانو؟ تقدیر کا معنی اگر کوئی سمجھ جاوے اشکالی بات۔ تقدیر کا معنی مقدر، یعنی مقدر کا معنی علم الہی میں یہ چیز پہلے سے۔ تو اگرچہ ہزاروں لاکھوں سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا مدینہ میں، لیکن اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ ایسا پیش آنے والا ہے، تو جو آئندہ پیش آنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے لاکھوں سال پہلے بتلا دیا۔ اب کوئی اشکال نہیں۔ میں مثال کے طور پر ایک مہینے کے بعد جو ہونے والا ہے، آج کل نہیں، ہوا کیسی ہوگی، ٹھنڈی کیسی ہوگی، برف باری ہوگی یا نہیں، پہلے سے بتلا دیتے ہیں آلات کے ذریعے سے، اور صحیح نکلتا ہے۔ باقاعدہ کہتے ہیں کہ 3 بجے سے 4 بجے تک برف باری ہوگی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو انسان جب بتلا سکتا ہے آلات کے ذریعے سے، تو کیا اللہ نہیں بتلا سکتا؟ اللہ کا تو علم ہے، علم الہی۔ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ ایسا ہونے والا ہے مدینہ میں، ایسے ہزاروں واقعات ہیں۔ کلام مجید پورا آپ کرے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کلام مجید میں کیسے کیسے واقعات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، اس لیے اس کو بیان کیا۔ یہ ہے تقدیر مقدر، اس کے خلاف نہیں سکتے۔ پھر ایک سوال ہوا اس کے بعد کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، تو ان کا کیا قصور؟ یہ تو اللہ نے مہر لگا دی، تو ایمان میں داخل ہونے والے نہیں ہے، تو ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ نہیں سمجھے میرا سوال؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ بھائی ہم نے کوئی کام کیا ہو غلط تو ہم قصوروار ہیں، لیکن اللہ ہی نے آپ کو وہ کام کروایا تو وہ آدمی قصوروار نہیں ہوا۔ یہ اللہ تو نے کیوں نہیں توفیق دی؟ تو ہم مشرک ہوتے ہی نہیں، کافر ہی نہ ہوتے جب اللہ نے مہر لگا دی۔ یہ اشکال تھا، اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیا معلوم؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ بندہ لاکھ سمجھائیں گے لیکن یہ سمجھے گا نہیں، وہ اپنی طبیعت پر رہے گا، اپنی فطرت پر رہے گا، اپنے کفر پر جمع رہے گا۔ تو اللہ کو معلوم تھا کہ آئندہ اس کی طبیعت کیسی ہے، یہ کیسا ہونے والا ہے، یہ کافی ہی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی، اپنے علم کی اطلاع دی، علم کا ہمیں معلوم کیا کہ بھائی ایسا ہونے والا ہے۔ تو اللہ کا قصور نہیں ہے اس میں، بندے کا قصور۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر پہلے سے نہیں کہہ دیتے کہ دیکھو اگر آپ کو سردی بخار ہے، آپ کو وائرس ہے تو ٹھنڈا مت کھانا، اگر ٹھنڈا جو کھایا تو اور زیادہ بیمار نیمونیا ہو سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر نے جو پہلے سے اس طرح سے کہہ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈاکٹر کے کہنے کی بنا پر نیمونیا ہوا، نہ تیرے کرتوت کی بنا پر نیمونیا ہوا۔ تو اسی طرح جو کافر بنا وہ اپنے کرتوت کی بنا پر کافر بنا، اللہ کے کہنے کی بنا پر کافر نہیں بنا۔ اللہ نے تو صرف اطلاع دی، جس طرح ڈاکٹر اطلاع دیتا ہے کہ ایسا کرو گے، پرہیز نہیں کرو گے تو ایسا ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی کہ یہ کافر اگر نہیں مانیں گے تو پھر بعد میں کیا ہوگا، ہم مہر لگا دیں گے۔ یہ اشکال، تو یہ بھی جواب۔ تو یہ سب مقدرات ہیں، یہ تقدیری باتیں ہیں۔ خیر یہ تو ذہن میں ایک بات یاد آئی اس لیے میں نے کہہ دیا، ایک علمی بات، ایسی باتیں بھی سننی چاہیے تاکہ ذہن وسیع ہو۔ جب مشکل بات آپ اس کو کر لو گے، سمجھ جاؤ گے تو آسان بات سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے ذہن یہ بات کہہ دی۔ یہ جو تقدیر کی بات تھی نا، 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کلام مجید کو بنا دیا تو سوال پیدا ہو رہا تھا، تو وہ سوال میں نے آپ کو سمجھایا۔ خیر جس وقت
ایک ایک خط اتنا بڑا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جب روح پھوٹی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. ابلیس بھی تھا اس وقت اس کا نام عزازیل تھا، معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا بھی معلم. آپ اس سے اندازہ لگاؤ کتنا اونچا اونچا. کوئی جگہ زمین کی ایسی نہیں چھوڑی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. آسمان میں کوئی چپا ایسا نہیں چھوڑا تھا کہ جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو معلم بنا دیا تھا. تو اس نے سجدہ نہیں کیا. راندی بات کا بات ہے. اور آپ کو پتا ہے، روایتوں سے پتہ چلتا ہے، آدم علیہ السلام کے لیے جب سجدے کا حکم دیا، سب سے پہلا اگر کسی نے سجدہ کیا تو اسرافیل علیہ السلام اتنے جلدی سجدے میں چلے رہے فرشتوں سے آگے سے. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کے اکرام میں کیا فرمایا پتا آپ کو؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام تو سور لے کر کھڑے ہیں. جب سے ان کو پیدا کیا تب سے آسمان کی طرف ان کی نظر ہے. حدیث میں اوپر نظر ہے اللہ کی طرف کہ اللہ کا حکم دے رہے ہیں. سور کتنا بڑا ہے معلوم؟ پوری دنیا اس کے منہ میں آتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگاؤ، سور ہاتھ میں ہے تو ہاتھ کتنا بڑا ہوگا. روایتوں میں آتا ہے ان کی ہتھیلی میں پوری دنیا جائے. اتنے بڑے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام. کسی نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرافیل کتنے بڑے ہیں معلوم؟ یہ جو کان کی لو ہے نا، یہ اس کو لو بولتے ہیں، اور یہ کندھا. یہاں سے اگر کوئی گھوڑے سوار چلنا چاہے اپنی رفتار کے ساتھ کندھے پر آنے کے لیے 700 سال لگے. اس سے اندازہ لگ کتنے اونچے ہوں گے. یہاں سے یہاں آنے کے لیے 700، تو پوری ہائٹ کتنی ہوگی؟ تو ہتھیلی کتنی معلوم؟ پوری دنیا ان کی ہتھیلی میں، سب کو دیکھتے ہیں. اب آپ ہی بتاؤ، ہتھیلی میں کوئی چیز ہم نے رکھی ہوئی پھوک مار تو اڑ جائے گی نا. تو حضرت اسرافیل پھوک مار کے پوری دنیا اڑ جائے گی. پہاڑ بھی ان کے گالوں کی طرح اڑیں گے، آسمان پہ اڑنے لگے، زمین پہ. تو اسرافیل علیہ السلام نے سب سے پہلے سجدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا انعام دیا معلوم؟ پورے کلام مجید کو ان کی پیشانی پر لکھ دیا. کتنے مبارک ہوں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام کہ پورا قرآن ان کی پیشانی پر ہے. ایک ایک حرف کتنا بڑا، کوہ کاف سے بھی بڑا ایک حرف، تو پورا قرآن پوری پیشانی پر آ گیا. اس سے آپ اندازہ لگا پیشانی کتنی بڑی ہوئی. اس بنا پر ان کی فضیلت بھی بڑھتی ان سے فرشتوں میں قرآن کی بنا پر. تو کلام مجید سے ہماری بھی نسبت ہو جائے گی تو ہماری بھی دوسروں کے مقابلے میں فضیلت ہو جائے گی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صحابہ کو فرمایا تم میں صحابہ سے بہتر کوئی نہیں، لیکن صحابہ میں بھی سب سے بہتر وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھا سکے. اس سے آپ اندازہ لگاؤ. کب سے میں سمجھا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سمجھانا بیکار جائے. تلاوت میں اضافہ خوب زیادہ، جتنا ہو سکے بس تلاوت. جلدی آؤ مسجد میں، یہ بھی ایک موقع ہے. دوسرے وقت میں ہمیں وقت نہیں ملتا تو نماز کے لیے جلدی آؤ، اور آ کے جو 2 رکعت دیا تو تحیت المسجد پڑھ لو، موقع نہ ہو سنت پڑھ لو، پھر بعد میں قرآن کی تلاوت شروع. یا مثال کے طور پر راستے میں جاتے، بس میں ایسے ہی بیٹھے یا ٹرین میں بیٹھے. ہاں گاڑی چلا تو یہ بات الگ ہے، تو گاڑی چلا تو ذکر کرو، درود شریف پڑھو، تیسرا کلمہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، استغفر اللہ پڑھو، لیکن خاموش مت بیٹھو اللہ کے پاس اس مہینے. بس میرا یہ کہنا ہے، ایک لمحہ ضائع نہ ہو. ہر وقت کسی نہ کسی بس آخرت کی فکر میں ہماری زبان پر کل لسان ہونی چاہیے ذکر کی. ہاں ایسے اگر بازو میں بیٹھے تو قرآن پڑھو. اگر قرآن ساتھ میں نہیں لیتے، آج کل فون ہے تو فون میں قرآن ڈاؤن لوڈ کرو اور وہ پڑھ سکتے ہیں آپ مجھے، کوئی حرج کی بات نہیں. اور قرآن عجیب فون میں ہوگا تو ایک مسئلہ بھی میں آپ کو بیان کر دوں، وقت کافی ہو گیا معاف فرمانا. فون جو ہے نا، قرآن جب آتا ہے اسکرین پہ تو وہ نیچے ہوتا ہے، اوپر نہیں ہوتا. اس لیے اگر کبھی عذر کی بنا پر وضو نہ ہو تو بلا وضو بھی آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ اس پر انگلی نہیں لگتی حروف پر. ہاں یہ جو قرآن ہے یہ باقاعدہ کاغذ کے اوپر ہے، حروف لکھے ہوئے ہیں، اس پر بغیر وضو کے آپ ٹچ نہیں کر سکتے. اور فون کی اسکرین پر اوپر حروف نہیں ہے،
اس طرح لکھے ہوئے نہیں ہیں، وہ تو اندر میں چھپے ہوئے ہیں. جب ہم سوئچ آن کرتے ہیں اور اس کیا بولتے ہیں اس کو ایپ کو ہم جب کھولتے ہیں تو وہ اندر میں سے نکلتا ہے، ورنہ آپ اندر میں جاوے فون میں تو وہ قرآن لکھا ہوا نہیں ہے. یاد رکھنا اس بات کو، یہ دونوں میں فرق ہے. اس لیے اس کو بلا وضو بھی آپ چھو تو بلا وضو، اگر وضو نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھ لو. ہاں وضو ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ قرآن مجید کو بلا وضو نہیں چھو سکتے. یاد رکھ، اس لیے اس کی فضیلت زیادہ ہے. یہ مجبوری میں کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. معاف فرمائیں، 10 منٹ ہو گئی. جو بات ابھی میں کہنا تھا 2 دن سے وہ ابھی نہیں آئی. معجزہ میں کہنے والا تھا. قرآن کیسا معجزہ ہے، یہ کو اگر اللہ نے صبح میں توفیق دی تو میں کہوں گا اللہ توفیق عطا فرمائے. بس اللہ کی توفیق سے میں بیان کرتا ہوں، سوچتا بھی نہیں وہ باتیں آ جاتی ہے سب. اللہ تعالیٰ توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. بہت ساری دعا مانگنی ہے لیکن آپ تھکے ہوئے اس لیے میں نہیں مانگتا. صحیح اللہ تو جانتا ہے ہمارا ارادہ کیا ہے. اللہ سے ہم یہی کہتے ہیں ہمیں بغیر مانگے عطا فرمائے. اللہ ہم کمزور بندے ہیں، ہم سے نہیں بیٹھا جاتا، ہماری قوت ایسی نہیں ہے جو پہلے زمانے میں. اللہ سب جانتا ہے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں. اور ہمارے جو ارادے ہیں، دل میں جو نیتیں ہیں، اللہ سب ہے. اللہ تعالیٰ ارادوں کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بغیر مانگے عطا فرمائے گا.